اعتکاف ماہ رمضان ماہ رمضان میں ہم شامل ہو چکے ہیں، اور ماہ رمضان کی آخری عشر میں یعنی آخری 10 دنوں میں کوئی ایسی جگہ بیٹھنے میں جہاں عبادت کی جاتی ہو، مرد حضرات کو مسجد میں کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی نیت سے بیٹھنا، اور خواتین اسلام کو اپنے گھر میں ہی کچھ ایسی مخصوص جگہ پر بیٹھنا جو نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہو، ایسی جگہ پر بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو منت کے طور پر کی جائے، جیسے کہ کوئی کہہ دے کہ میرا یہ کام ہو جائے، نیک کام کے لیے کوئی مقصد ہے، اولاد ہو جائے، یا میرا ایک کام بن جائے، میری مصیبتیں ٹل جائے، میری حاجت پوری ہو جائے، تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کی حالت میں ہی وہ اعتکاف کریں۔ تو اعتکاف یہ واجبہ ہے جو منت کے طور پر مانے جائے، وہ ہر وقت بھی کر سکتے آپ۔ ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یعنی کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو آپ نویت سنت الاعتکاف نیت کر لیں، اور سیدھا یعنی دایاں پیر مسجد میں رکھیں، اور جاتے ہی دعا یہ نیت کر لیں، دل سے ارادہ کر لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، تو یہ دعا پڑھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تب آپ کی ہر سانس کے عوض میں بھی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور وہاں پر فضول گوئی نہ ہو، کوئی دنیاوی باتیں نہ ہو، بلکہ تسبیح و تحلیل کرتے رہے، ہر چیز پر آپ کو ثواب اللہ عنایت فرمائے گا۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو گویا کہ آپ عبادت میں لگے رہیں، اگرچہ آپ کچھ پڑھے نہیں، خاموش بیٹھے رہیں، تب بھی آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے اعتکاف کرنے کی نیت سے۔ کیونکہ آپ عادت بنا لیجئے کہ مسجد میں جائیں تو سیدھا پیر دایاں پاؤں جو ہے آپ مسجد میں رکھیں، اور اعتکاف نیت کر کے جب واپس ہوں تو بایاں پیر یعنی الٹا پیر جو ہے آپ مسجد کے باہر رکھ کے آپ نکل جائیں، تو یہ مستحب کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت جو ہے رمضان کی آخری عشرے میں جو 10 دنوں جو اعتکاف کی جاتی ہے اسے اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ کو وفات ظاہری آ گئی، وفات ظاہری ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو وفات ظاہری نہیں ہوئی تب تک کہ آپ اعتکاف کو ہر سال کرتے رہیں، کیونکہ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا کہ آپ ہر سال اعتکاف کرتے آخری عشرے میں، اور خود صحابہ اکرام کو بھی کہتے کہ آپ یہ اعتکاف کر لیا کریں، اور آپ کے بعد جو صحابہ اکرام بھی اعتکاف کرتے رہیں، اور آپ کے بعد حضور علیہ السلام کے جتنی ازواج مطہرات ہیں یعنی ہمارے امہات المؤمنین ہیں وہ بھی جو ہے اعتکاف کو ادا کرتی رہیں۔ اعتکاف ماہ رمضان کی 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مسجد میں شامل ہو جائیں۔ عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے جو ہے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے عید کا جو چاند ہو جائے، اور یا پھر 30 روزے مکمل ہو جائے، تو آپ مغرب کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کو واپس ہو سکتے ہیں، اور یا تو پھر 29ویں رمضان کو کوئی چاند کی خبر یا پوری طرح سے چاند کا اعلان یا تو ہو جائے، عید کا اعلان ہو جائے، تب تک کہ آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں، اور بلا حاجت شرعی یا حاجت طبعی آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ حاجت شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، یا کہیں بھی جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ حاجت شرعی میں سے ہے،
تو اس میں جو ہے آدمی اعتکاف سے نکل کر کے وہاں جائے جہاں پر مسجد میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، وہاں نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جو آ جائیں، بقیہ سنت نوافل جو آپ آ کر کے اس جگہ نماز ادا کریں جہاں پر آپ اعتکاف کیے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی ہے کسی کے پاس، آپ کو کوئی ڈراپ کرنے والا ہے، چھوڑنے والا، آنے والا کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ خود بھی جو ہے اگر قریب میں اگر مسجد ہے تو آپ پیدل بھی جا کر کے مسجد میں جا کر کے آپ جمعہ کی جائیں، اور یا پھر آپ حاجت طبعی کے لیے جائیں، تو آپ کا یہ تمام چیزیں سے فارغ ہو جائیں تب آپ کو فوری طور پر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حاجت طبعی وہ ہے جو جیسے کہ پیشاب کرنے کے لیے جائیں، یا فاقانہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں، یا غسل جنابت یا غسل واجب کے لیے جائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ حاجت طبعی کسے کہتے ہیں۔ حاجت طبعی وہ ہے جو مسجد میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، فاخانہ کرنے کے لیے، یا وضو کرنے کے لیے، یا پھر آپ کو احتلام ہو گیا تو آپ کا غسل واجب ہے، آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا نکلنا آپ کو مسجد سے ضروری ہے، تو آپ کو نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر مسجد اتنے قریب ہے کہ بعض اوقات ایسے مسجد ہے کہ آپ حوض قریب ہیں یا کوئی نل قریب ہے، آپ مسجد ہی میں بیٹھ کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو ہے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں ہی بیٹھ کر کے آپ وضو کر لیں۔ یا کوئی اتنا بڑا برتن ہے، کوئی آپ کو وضو کرا سکتا ہے، تب بھی آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اسی میں وضو کر لیں، مگر وضو کی جو قطرات ہیں وہ مسجد میں گرنے نہ دیں۔ اور یہ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے کہ آپ استنجا کے لیے گئے تھے، وضو کے لیے گئے تھے، ٹوائلٹ کے لیے گئے تھے، یہ تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں تو فوراً جو ہے آپ وہاں سے نکل کر کے اعتکاف کی جگہ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی آ گیا، السلام علیکم کسی نے کہا، سلام کیا آپ کو، تو آپ وعلیکم السلام بولتے چلتے چلتے جواب دیں اور آ جائیں، ورنہ پھر آپ جو ہے اگر آپ نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا کہ بھائی کیسے ہو، خیریت سے، اور تجارت وغیرہ ٹھیک سے چل رہا ہے، اور گھر میں بال بچے سب ٹھیک ہے، خیر و خیریت پوچھتے رہیں، اور آپ وقت نکل گیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ابھی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح سے کوئی مسجد میں آپ اعتکاف کیے ہیں، وضو کرنے کے لیے حوض کے پاس چلے گئے، آپ حوض میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں اسے دیکھتے رہ گئے، اس کے ساتھ کھیلتے رہ گئے، یا پھر وضو خانے میں بیٹھ کر کے کوئی آپ کو بات کر رہا ہے کہ حضرت کیسے ہو، گیا فلاں صاحب کیسے ہو، ارے خیر ہو، ٹھیک ہے، ایسا بات کرتے رہ گئے، وضو خانے میں ہی آپ جو ہے بات کرتے رہ گئے، تب بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کو کسی نے پکڑ لیا یا کسی نے آپ کو روک لیا، آپ کو جو ہے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، تو آپ کہہ دیجئے بھائی میں اعتکاف میں ہوں، اعتکاف اشارہ کرتے وہ سامنے والا سمجھ جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ جب مسجد میں داخل ہو جاتے اسے بلائیں، اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھائیں کہ بھائی میں اعتکاف میں ہوں تو میں اس طرح سے کھڑے رہ کر کے آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال اگر بیچ میں بات کرتے کھڑے رہ گئے تو اس حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سر پر ایسا کوئی کپڑا ڈھانک لیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا کچھ چہرہ بھی آپ کا چھپے رہے باہر جاتے وقت، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اعتکاف میں ہے، اسے بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی قسم میں چند مسائل ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سماعت کریں۔ اعتکاف کرنے والا جمعہ کا غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے، اور اس کے لیے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر غسل کی نیت سے غسل کرنے کے لیے وہ جا نہیں سکتا۔ بہرحال اگر پسینے کی بدبو اور آ رہی ہے تو اسے عطر وغیرہ لگا کر کے اس بدبو کو آپ دور کر سکتے ہیں، مگر گرمی کو دور کرنے کے لیے یا پسینہ بہ رہا ہے، بدبو کو دور کرنے کے لیے، یا جمعہ کے
जुमा के दिन गुस्ल करने के लिए आप चले गए तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। नमाज जनाजा, कोई मस्जिद के बाहर नमाज जनाजा आया, नमाज जनाजा हाजिर है, ऐलान भी हो रहा है कि नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हाजिर हो जाओ, तो इस सूरत में भी मोतकिफ जो एतिकाफ किया हो, एतिकाफ की हालत में है, उसे भी जो है नमाज जनाजा में शरीक होने की इजाज़त नहीं है। अगर शरीक हो गया तो एतिकाफ टूट जाएगा। मोतकिफ एतिकाफ के जो हालत में है मुख्तसर बातचीत भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि एतिकाफ करने वाला वो बातचीत बिल्कुल बंद ना करे बल्कि खामोश रहे, ऐसा नहीं, बल्कि वो बात कर सकता है, मुख्तसर बात कर सकता है, मगर बिला ज़रूरत की बातें ना करें। जैसे कि हम एक बोलेंगे, सामने वाले दो बोलेंगे, ऐसा करते करते बात और बढ़ जाएगी, तो लिहाजा उससे बातों से इज्तनाब करें, इन बातों से दूरी कर रखें। और मुख्तसर बात खैर खैरियत आप पूछ सकते हैं, अगर चाहे तो फ़ोन के ज़रिए से अपनी फैमिली को बात भी कर सकते हैं, मुख्तसर अपने औलाद को, अपने घर वालों को आप बात भी कर सकते हैं। आप मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर ज़रूरत के एतबार से। ऐसा नहीं कि आप जो है उसमें जो गलत जैसे कि आजकल यूट्यूब में आप शुरू करेंगे तो गलत चीज़ें भी बीच में आते रहते हैं, ऐड आते रहते हैं, जिसमें बहुत फ़वाइश चीज़ें आते रहते हैं, तो इस चीज़ से भी बचना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर मस्जिद का एहतराम को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। इस चीज़ को भी इस्तेमाल से आप बचें। अगर मुख्तसर मोबाइल से अगर बातचीत करना चाहते घर वालों से तो आप बात करने की आपको इजाज़त है। मस्जिद का एहतराम हर हालत में करना चाहिए। मस्जिद में गंदगी ना करना चाहिए। कोई चीज़ आपके खाने पीने की चीज़ पड़ गई तो उसे आप साफ़ करना आपके ज़िम्मे है, आप उसे करनी होगी। इसी तरह से मस्जिद में मोबाइल चार्ज को लगाते हो, पंखा लगाते हो, तो कोशिश ये करें कि कुछ रकम जो है मस्जिद की डब्बे में डाल दें या मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले कर दें, ताकि मस्जिद से आपने फ़ायदा उठाया है, उसकी बिजली आपने इस्तेमाल की है, तो बेहतर यह है कि कुछ रकम जो है मस्जिद के जो डोनेशन बॉक्स होते हैं उसमें आप डाल दें, या तो उन अराकीन के हवाले से पैसे को कर दें। मस्जिद में इतिकाफ़ की हालत में नमाज क़ज़ा अदा करें, नवाफिल अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, दरूद शरीफ पढ़ें और दीनी मसाइल को सीखें और सिखाएं। इसी तरह से आप करते रहें। लिहाजा इतिकाफ़ का ये तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिद्क़ दिल से अल्लाह तबारक तआला की इबादत की नीयत से जिसने इतिकाफ़ किया, तो वो गोया कि ऐसा ही है जैसे कि उसने 2 हज और 2 उम्रा किए। सुभान अल्लाह, ये फजीलत इतिकाफ़ करने वाले को हासिल होती है। तो ये जो है इतिकाफ़ करने वाले के लिए फ़ायदा ये है कि वो शब कद्र से हासिल हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को आखिरी ताक रातों में तलाश करो। ताक रात किसे कहते हैं? 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इन 5 रातों में शब कद्र को तलाश करने का हुक्म है। इसलिए इन रातों को भी शब बेदारी करें और हो सके तो तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। इसी तरह से करते हुए आप जो है इतिकाफ़ को मुकम्मल करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसकी फजीलत से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी में एक मरतबा तो आप इतिकाफ़ ज़रूर कर लिया करें।